یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جب حضور کی بے ادبی ہو جائے پھر قابل برداشت، یہ برداشت والا مسئلہ کہتے ہیں مسلمان عدم برداشت ہیں، بھئی ہمیں مارو ہم برداشت کریں گے، ہمارے بچوں کو مارو برداشت کریں گے، ہمیں گالی دو ہم برداشت کریں گے. لیکن یہ عدم برداشت کا جو تم سبق پڑھا رہے ہو نا کہ ہم اللہ کے محبوب کی توہین کریں گے، صحابہ کی کریں گے، اہل بیت کی کریں گے تو تم برداشت کرو گے. ہم جان پر برداشت کریں گے، ہم اپنے بچوں پر برداشت کریں گے، عزت پر برداشت کریں گے، لیکن کبھی بھی نہ سوچنا ہم حضور کی عزت پر برداشت کریں گے یا سرکار کی ذات پر کوئی حرف آئے برداشت کریں گے. امت مٹ جائے گی، حضور کی عزت کا عظم بلند ہو جائے گا. یار آج ہم اپنے ماں باپ کے بارے میں جذباتی ہو جاتے ہیں. اس وقت ہمیں چادریں کیوں نہیں یاد آتی کہ حضور نے چادریں بچھائی تھی. آپ کے باپ کی کوئی بات کرے، آپ کی والدہ کی کوئی بات کرے، آپ کی برادری کی کوئی بات کرے، آپ کی ذات کو بات کرے تو آپ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں. تو پھر صحابہ کے بارے میں، حضور کی نسبت کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں یا سرکار کے بارے میں کوئی ہلکا جملہ بولے یا گستاخی کرے تو اس وقت تم کیوں دلیلیں دیتے ہو؟ جی چادریں بچھائی تھیں، جی معاف کرنا چاہیے، عدم برداشت نہیں ہونا چاہیے. ایسے سبق نہ پڑھاؤ. امت نے سبق صحابہ سے پڑھے ہوئے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام ایک مرتبہ دراز گوش پر مدینہ شریف میں ایک جگہ تشریف لے گئے تو وہاں دراز گوش نے پیشاب کر دیا. جب پیشاب کیا تو وہاں عبداللہ ابن ابی جو ظاہری طور پر تو مسلمان ہو چکا تھا لیکن منافق تھا، تو اس نے نا اپنے ناک کے آگے ایسے ہاتھ رکھ لیا یا کپڑا رکھ لیا اور کہا بڑی بدبو ہے اس گدھے کی، بڑی بدبو ہے. عبداللہ ابن رواحہ حضور کی جانسار صحابی تھے، انصار میں سے تھے. آپ نے نا جی فوراً فرمایا، آپ نے فرمایا کہ حضور کے گدھے کا پیشاب تجھ سے زیادہ اچھا ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جب یہ فرمایا نا، وہ جو پنجابی کہتے ہوتے تھے ماں مار گئی، کہ حضور علیہ السلام کی جب عزت کا مسئلہ آئے تو پھر سوچتے نہیں، فوراً ایکشن کر دیتے. پتہ چلا کہ منافقین ہمیشہ نسبت رسول کا پاس نہیں کرتے. تو اس سے پتہ چلا کہ جب حضور کی عزت پر حملہ ہو جائے تو پھر نعتیں پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، دشمن کا منہ بند کرنے سے اور بدلہ لینے سے کام چلتا ہے. اللہ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ. دونوں طرف سے جنگیں تھی، وہ اجتہاد کی بنا پر تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا تقاضا تھا کہ قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کیا جائے. مولا علی فرماتے تھے حالات نہیں ٹھیک، تھوڑی دیر ٹھہر جو، ہم بھی اس چیز کے حق میں ہیں، حالات نہیں ٹھیک، ہم پھر مل کے کافر ماریں گے. نہیں کہا نہیں ابھی. وہ اسی وقت بدلہ لینے کے حق میں تھے. مولا علی کہتے تھے تھوڑی تاخیر سے. اس معاملے میں حضرت مولا کائنات حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی، آپ کا فیصلہ حق پر مبنی تھا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ تھا وہ خطا پر مبنی تھا، حق کے مقابلے میں خطا تھی. اس لحاظ سے جو آج سمجھایا جاتا ہے حق کے مقابلے میں جو باطل کہا جاتا ہے، یہ نہیں ہے. یہ دونوں اجتہاد تھے. جو مجتہد ہوتا ہے وہ جب اجتہاد کرتا ہے تو اگر اس کا فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق آ گیا ہے پھر اسے ڈبل ثواب ہے، اور دوسرا جو ہے اگر اس کا فیصلہ خطا پر مبنی ہے تو پھر اسے ایک اجر ملے گا. تو حضرت مولا کائنات کی صلح، حضرت امام حسن کی صلح بتا رہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا مسئلہ بھی اجتہادی تھا. اگر نہ ہوتا تو پھر آپ صلح کر ہی نہیں سکتے تھے جب تک وہ زیر ہو کر شامل نہ ہو جاتے. یار کتنے بدتمیز لوگ ہیں، حضور کے فیصلے کو بھی تسلیم نہیں کرتے کہ حضور نے فرمایا کہ تجھے ہم نے قبول کیا ہے، تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، لغزشیں معاف ہو گئی ہیں، اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے. اسلام ما قبل کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے جب حضور نے فیصلہ کر دیا. آج بھی کچھ لوگوں کے دل میں جو ہے وہ بغض ہے کہ حضرت وحشی کا نام لینے میں، حضرت ہندہ کا نام لینے میں، وہ جی انہوں نے قتل کیا تھا، جی حضرت ہندہ نے کلیجہ چپایا تھا. وہ میں نے کہا چبایا تھا، سب کچھ تھا، اسلام سے پہلے تھا، بعد کی بات تو نہیں. تو جب پہلے تھا تو تم سے پہلے تو سرکار نے سینے سے لگا لیا ہے. شاہ جی تسی سرکار تو بھی بڑے ہو. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
ان اللہ یحب المقسطین انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ کا شکر ہے، درس قرآن شریف کی تیسری اور بابرکت نشست میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ کتاب رحمت کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی برکات ہمیں نسلوں تک عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے گزشتہ دروس کے اندر سورہ حجرات شریف کی 8 آیات کی مختصر تشریح سمجھنے سننے کی سعادت حاصل کی۔ آج آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 بڑا اہم مضمون ہے۔ معاشرتی زندگی میں قدم قدم پر پیش آنے والے مسائل کا تذکرہ ان 2 آیات میں موجود ہے، اور اگر انسان اس اللہ کے فرمان کو سمجھ لے اور اللہ کے قانون کو سمجھ لے تو اس کے دل میں بھی امن آ سکتا ہے، گھر میں بھی آ سکتا ہے، اور پھر پوری دنیا میں بھی آ سکتا ہے۔ اسلام امن چاہتا ہے، اور اسلام کے اندر ایسی خوبی ہے کہ جدھر جدھر اسلام ہوگا ادھر حسن ہوگا، ادھر خوبصورتی ہوگی، ادھر دکھ ختم ہو جائیں گے، چین آ جائیں گے۔ جتنے دکھ ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، اسلام سے دوری کی وجہ سے۔ اسلام چین دیتا ہے، سکون دیتا ہے، اور خوبصورتی دیتا ہے، حسن دیتا ہے، برکت دیتا ہے۔ گزشتہ آیات میں ہم نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو سیکھا۔ پھر اس کے بعد یہ چیز بیان ہوئی کہ جب تمہیں کوئی خبر پہنچے تو اس کی تحقیق کرنی ضروری ہے۔ اگر تحقیق نہیں کرو گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی شرمندگی کا تمہیں سامنا کرنا پڑے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر میرے محبوب موجود ہیں۔ میرے محبوب کے فیصلے پر اپنی ذاتی رائے کو ترجیح نہ دو، اپنی ذاتی رائے ان سے ڈسکس کر کے تو ان پر زور نہ لگاؤ کہ آپ یہی مانیں، بلکہ وہ میرے محبوب ہیں، میرے رسول ہیں، وہ میری اطاعت کے اور تابعداری کے پابند ہیں اور میری وحی کے پابند ہیں۔ تو یہ چیزیں بیان کر کے پھر جو آج کا مضمون ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کراؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ، پھر اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی والے سے لڑو۔ تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پھر اگر پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ صلح کرا دو۔ بالعدل وَأَقْسِطُوا، اور عدل اور انصاف کے ساتھ تم نے صلح کرانی ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اور اللہ تبارک و تعالی عدل والے کو بہت پسند کرتا ہے۔ جو لوگ عدل کرتے ہیں اللہ انہیں بہت پسند کرتا ہے۔
آیت نمبر 10 میں فرمایا انما المؤمنون اخوۃ. یہ وجہ ہم کیوں ہم کہہ رہے ہیں؟ فرمایا بے شک مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کراؤ. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. آپ نے ترجمے سے اندازہ لگایا ہوگا کہ لڑائی ختم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور پھر صلح کیسے کرائی جائے، عدل اور انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کے کیا جائے. یہ نہ ہو کہ ڈنڈی ماری جائے. اور مسلمانوں کا جو آپس میں تعلق ہے وہ بیان ہوا ہے. اس کے شان نزول پر تھوڑا سا غور کریں گے تاکہ مزید مسئلے کی وضاحت آپ کے سامنے آ جائے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ دراز گوش پر مدینہ شریف میں ایک جگہ تشریف لے گئے جو انصار کا علاقہ تھا. جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو جس جگہ آپ رکے، آپ دراز گوش سے نیچے اترے تو وہاں دراز گوش نے پیشاب کر دیا. جب پیشاب کیا تو وہاں عبداللہ ابن ابی، جو ظاہری طور پر تو مسلمان ہو چکا تھا لیکن منافق تھا، وہ تھا. کوئی اور مسلمان بھی تھے، انصار تھے. تو اس نے نا اپنے ناک کے آگے ایسے ہاتھ رکھ لیا یا کپڑا رکھ لیا اور کہا بڑی بدبو ہے اس گدھے کی بڑی بدبو ہے. عبداللہ ابن رواحہ حضور کی جانسار صحابی تھے، انصار میں سے تھے. اللہ اکبر. آپ نے نا جی فوراً فرمایا، آپ نے فرمایا کہ حضور کے گدھے کا پیشاب تجھ سے زیادہ اچھا ہے. ابھی مدینہ کا سردار ہے بندہ، بہت بڑا چودھری ہے، اتنا بڑا بندہ ہے مدینہ کا، اور یہ خواب دیکھ رہا تھا کہ میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا، حکومت کروں گا. یہ اس کے خواب تھے سارے کے سارے. وہ اتنا سلسلہ رکھتا تھا، دولت رکھتا تھا، پاور رکھتا تھا، اس کا تعلق ایسا تھا. تو جب یہ بات ہوئی، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جب یہ فرمایا نا، ہائے ہائے ہائے، وہ جو پنجابی کہتے ہوتی تو ماں مار گئی. حضور تو تشریف لے گئے، پیچھے لڑائی شروع ہو گئی. یہ نے کہتا کیوں ہے، اس نے ایسے کیوں کیا ہے جی. تو ظاہری طور پر تو ظاہر ہے مسلمان تھا، وہ مسلمان بھی ظاہر ہے ان کے رشتہ دار قریبی ساتھ اہل محلہ. تو لڑائی شروع ہو گئی. سرکار کو پتہ چلا تو حضور واپس تشریف لائے تو حضور نے صلح کرائی. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اسی جگہ پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. لیکن یہاں پر ایک بڑی قابل غور بات ہے. وہ کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عزت کا مسئلہ آئے تو پھر سوچتے نہیں، فوراً ایکشن کر دیتے. عبداللہ ابن رواحہ کا ایکشن دیکھو، بات ایکشن کی نہیں، بات دیکھو حضور نے قائم رکھا. یہ نہیں فرمایا تم نے کیا یار کر دیا، اتنا بڑا بندہ تھا تو اس نے میری گستاخی تو کی نہیں، اس نے تو میرے دراز گوشت کی ہے. تو حدیث سے پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ سرکار کے گدھے کے بارے میں کوئی بندہ یہ کہے کہ اس کے پیشاب کی بدبو ہے. تو فوراً ایکشن کر کے فرمایا اس گدھے کے پیشاب میں خوشبو ہے، تیرے سے تو وہ بھی اعلیٰ ہے. پتہ چلا کہ منافقین ہمیشہ نسبت رسول کا پاس نہیں کرتے، اور جو عاشق ہیں وہ حضور کی ہر نسبت کو دور سے دیکھتے ہیں اور ادب کرتے ہیں. نسبت کی بے ادبی کی نا، نسبت کی بے ادبی کی. حضور کا دراز گوشت تھا، حضور کا صحابی نہیں تھا، حضور کی بیٹی نہیں تھی، حضور کے اہل بیت نہیں تھے، حضور کا گدھا تھا. نسبت دور کی تھی، دراز گوشت تھا حضور کا. تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اتنی غیرت کا مظاہرہ کیا کہ فوراً جواب دیا. تو اس سے پتہ چلا کہ جب حضور کی عزت پر حملہ ہو جائے تو پھر نعتیں پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، دشمن کا منہ
بند کرنے سے اور بدلہ لینے سے کام چلتا ہے. اس وقت حضور کی شان بھی بیان کر سکتے تھے. حضور کی بڑی عظمتیں ہیں, حضور کی بڑی شان ہے, حضور کا بڑا مقام ہے, ہر اللہ کے نبی کا کتنا مقام ہے. لیکن جواب کس انداز میں دیا کہ قیامت تک عاشقوں کو سبق دے دیا اور منافقوں کو بھی سبق دے دیا. اللہ عرش حق ہے, مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ. ہے رضا خود صاحب قرآن ہے مدعائے حضور, پھر تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ. یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جب حضور کی بے ادبی ہو جائے پھر قابل برداشت, یہ برداشت والا مسئلہ. کہتے ہیں جی مسلمان عدم برداشت ہیں, بھئی ہمیں مارو ہم برداشت کریں گے, ہمارے بچوں کو مارو برداشت کریں گے, ہمیں گالی دو ہم برداشت کریں گے. لیکن یہ عدم برداشت کا جو تم سبق پڑھا رہے ہو نا کہ ہم اللہ کے محبوب کی توہین کریں گے, صحابہ کی کریں گے, اہل بیت کی کریں گے تو تم برداشت کرو گے. ہم جان پر برداشت کریں گے, ہم اپنے بچوں پر برداشت کریں گے, عزت پر برداشت کریں گے. لیکن کبھی بھی نہ سوچنا ہم حضور کی عزت پر برداشت کریں گے یا سرکار کی ذات پر کوئی حرف آئے برداشت کریں گے. امت مٹ جائے گی, حضور کی عزت کا عزم بلند ہو جائے گا. حضرت غازی ممتاز شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب مسئلہ ہوا تو اس پر بڑے بڑے لبرل لوگوں نے ٹی وی میں آ کر دیکھو جی عدم برداشت ہو گیا جی, یہ ہو گیا جی, حضور نے تو چادریں بچھائی ہیں, سرکار نے اتنی دشمنوں کو معاف کر دیا ہے. تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ تم کیا سبق پڑھا رہے ہو؟ حضور نے دشمن کو معاف کیا, حضور نے چادر بچھائی, ہمارے لیے سنت بنی کہ ہم اپنے دشمن کو معاف کریں, ہم دشمن کے لیے چادر بچائیں, یہ سنت بنی نا. یہ سنت تو نہ بنی کہ حضور کے دشمن کو معاف کریں. بھئی سمجھو نا, بات سمجھو. حضور نے چادر بچھائی کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ ہمارے لیے سنت کیا بنی؟ ہم دشمن کے لیے چادر بچھائیں, دشمن کو معاف کر دیں. دشمن کرو نا معاف. میرے بھائی تجھے کو گالی نکالے تو تو نسلوں تک دشمنی رکھتا ہے اور ہمیں درس دیتا ہے کہ سرکار کے متعلق بات کر دیں تو ہم برداشت کر دیں. سنت یہ بنتی ہے کہ اپنے دشمن کو معاف کرو, اپنے دشمن کو کے سامنے چادریں بچھاؤ. یہ سنت نہیں بنتی کہ ہم حضور کے دشمن کو معاف کریں. سنو پھر مسئلہ بھی شرعی یہی ہے کہ ایک میرا حق ہے وہ میں ہی معاف کر سکتا ہوں, ایک حضور کا حق ہے حضور معاف کر سکتے ہیں. ایک حضور سے زیادتی ہو, حضور کی عزت پر حملہ ہو, تو ہمیں حق ہی نہیں کہ ہم معاف کریں, ہمیں حق نہیں کہ ہم معاف کریں. وہ حضور کا حق ہے. حضور ظاہری طور پر تشریف لے گئے, اب امت کا حق ہے کہ دشمن رسول کا سر لے. حضور کا حق تھا, حضور معاف کرتے. حضور نے معافی کتنی مرتبہ کیا؟ سنو پھر میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں. حضور کی معافی کی وجہ سے 70% اسلام پھیلا. حضور نے تو معافی کی حد کر دی. سگی بیٹی حضرت زینب کے قاتل کو حضور نے معاف کیا. فتح مکہ کے موقع پر آیا تو سرکار نے فرمایا میں نے تجھے پہچان لیا, بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں لیکن مجھے اسلام پیارا ہے, میں نے تجھے معاف کر دی. سراقہ بن مالک ہجرت کے موقع پر کیا ہوا تھا؟ ہجرت کے موقع پر بالکل جب حضور غار سور سے نکل کر تو آگے گئے نا, تو پیچھے قریش نے نام رکھ دیا, ابو جہل نے نام رکھ دیا, 100 اونٹ دیں گے, اتنے پیسے دیں گے جو سر لے کے آئے گا. سراقہ بن مالک پیچھے گئے, دوڑتے 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 پیچھے گئے. تھوڑا وقفہ رہ گیا, حضور تلاوت فرما رہے تھے. حضور بخاری شریف میں ہے کہ حضور کی تلاوت کی آواز اس کے کانوں میں پڑی. جناب صدیق اکبر پاک نے فوراً پیچھے دیکھا تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ پیچھے کوئی بندہ آ رہا ہے.
فرمایا ابو بکر لا تحزن. جب تھوڑا قریب آیا نا تو سرکار نے ایسے پیچھے دیکھا, زمین نے سراقہ کے گھوڑے کو پکڑا, سارے پاؤں زمین میں گھوڑے کے دنس گئے, اور جب جانور کے اگلے پاؤں دنس جائیں تو جانور الٹا پڑتا ہے, بالکل الٹا پڑتا ہے, ایسے نیچے گرے, گھوڑا اوپر اور وہ نیچے, لیکن گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکلے نہیں. کہا مجھے معاف کر دیں, آپ بڑے کریم ہیں. کہا سراقہ معاف کر دی, جا تجھے معاف کر دی, معاف کر دیا جا. گھوڑے کے پاؤں کو زمین نے چھوڑا, جب زمین نے پاؤں کو چھوڑا تو لالچ تھا, پھر نیت بدل گئی, اٹھا تو نیت دل کے اندر جو تھا پھر زمین نے پکڑ لیا. کہا میں تو ویسے سوچ رہا تھا, میں ویسے سوچ رہا تھا, ہم معاف کر دیں. ہاں معاف کر دی. تیسری مرتبہ پھر نیت خراب ہو گئی. جب تیسری مرتبہ زمین نے پکڑا نا تو پھر کہا معاف کر دیں, تو حضور مسکرا پڑے. حضور نے فرمایا بھی 100 اونٹوں کی لالچ ہے, تجھے پسند نہیں, تجھے پسند نہیں سراقہ. جب ایران فتح ہوگا تو کسرا کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پڑے گے, تو ابھی خوش نہیں ہوگا. سرکار کا اپنا دور بھی, صدیق اکبر پاک کا دور بھی, پھر یہ فاروق اعظم کے دور میں ایران فتح ہوا ہے. کسرا کے کنگن مدینے میں آئے, مسجد نبوی میں کنگن پڑے ہیں. حضرت عمر نے زور سے آواز دی, این سراقہ ابن مالک, زور سے آواز دی, کہاں ہے سراقہ ابن مالک؟ جی حضور میں حاضر ہوں. تو آپ کو دیکھ کے فرمایا صدقتا یا رسول اللہ, میری سرکار نے سچ فرمایا, آ تجھے میں کنگن پہناؤں. سونے کے کنگن مرد کو جائز نہیں, لیکن حضرت عمر پاک نے نافذ کیا, کنگن پہنائے. کہا میری حضور کی زبان سے نکلا تھا کنگن پہناؤں گا, کنگن ضرور پہناؤں گا. سرکار نے فرمایا تھا. اللہ اکبر. اس وقت پھر سرکار نے معاف کر دیا, اور پھر غزوہ حنین کے موقع پر یہ ایمان لائے, اور پھر یہ سارے کا سارا سلسلہ ہوا. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نے جو معافیاں دی ہیں, لا تثریب علیکم اليوم, فتح مکہ کے موقع پر کھلی عام معافی کا اعلان کر دیا ہے. جی جانی دشمنوں کو معاف کیا ہے, بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کیا ہے, حد کر دی ہے. اب دیکھیے نا حضرت وحشی کو کس انداز میں معاف کیا. جب آئے نا حضرت وحشی, جب آئے اللہ اکبر, تو پیچھے تھے. فرمایا میں نے تجھے پہچان لی ہے, آگے نہیں آنا, کلمہ پڑھ لے, تجھے میں سینے سے لگاتا ہوں, معافی ہے. بس مجھے چچا کی یاد بڑی آتی ہے, میرے چچا بڑے پیارے چچا تھے حضرت امیر حمزہ. فرمایا میرے سامنے بس نہیں آنا, بس مجھے ان کی یاد آ جاتی ہے. باقی یہ نہیں کہ تیرا کوئی جرم ہے, سب اسلام ہر جرم مٹا دیتا ہے, اسلام ہر شے ختم کر دیتا ہے. میں آہستہ سے ایک جملہ کہوں, یار کتنے بدتمیز لوگ ہیں, حضور کے فیصلے کو بھی تسلیم نہیں کرتے کہ حضور نے فرمایا کہ تجھے ہم نے قبول کیا ہے, تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں, لغزشیں معاف ہو گئی ہیں, اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے. اسلام ما قبل کو مٹا دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. جب حضور نے فیصلہ کر دیا, آج بھی کچھ لوگوں کے دل میں جو ہے وہ بغض ہے کہ حضرت وحشی کا نام لینے میں, حضرت ہندہ کا نام لینے میں, او جی انہوں نے قتل کیا تھا, جی حضرت ہندہ نے کلیجہ چپایا تھا. وہ میں نے کہا چبایا تھا, سب کچھ تھا, اسلام سے پہلے تھا, بعد کی بات تو نہیں. تو جب پہلے تھا تو تم سے پہلے تو سرکار نے سینے سے لگا لیا ہے. شاہ جی تسی سرکار تو بھی بڑے ہو, 1400 سال کے بعد آج آپ کو بڑا ہو رہا ہے جی, لیکن سرکار نے تو اس وقت سینے سے لگا لیا تھا, سرکار نے تو معاف کر دیا تھا. سرکار نے جب قبول کر لیا ہے, یہ بڑی بے ادبی ہے کہ حضور نے قبول کیا ہو اور بندہ اس فیصلے کو نہ مانے. یہ چھوٹی بے ادبی نہیں ہے. ہماری ان سادات سے گزارش ہے کہ جو یہاں فریب خوردہ ہیں کچھ لوگوں کی تقریروں سے
کہ یہ حضور کے فیصلے اور سرکار نے جو فیصلہ نافذ کر دیا تھا، سرکار نے قبول فرما لیا تھا، اور اس کو تسلیم نہ کرنا اور دل میں بغض رکھنا، یہ بے ادبی کا کتنا بڑا پہلو نکلتا ہے، اور سرکار کی نافرمانی کا کتنا بڑا پہلو نکلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت وحشی کا وہ کارنامہ، سبحان اللہ، کہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جب جنگ ہوئی ختم نبوت کی، جی، تو اس وقت مسیلمہ کذاب کا سر جس ہستی نے لیا اسے حضرت وحشی کہتے ہیں۔ جب سر لیا نا تو سر زمین پہ سجدے پہ رکھ لیا، کہا اللہ، اسلام سے پہلے بہت بڑا بندہ میرے ہاتھوں سے نقصان ہوا ہے، لیکن تیرا شکر ہے کفارہ ادا ہو گیا، اسلام کا سب سے بڑا دشمن بھی وحشی نے مار دیا ہے، بڑا دشمن مارا ہے، بہت بڑا دشمن مارا ہے، جی، اللہ اکبر۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب رسول اللہ علیہ السلام کی عزت و حرمت کا مسئلہ آئے نا، یار آج ہم اپنے ماں باپ کے بارے میں جذباتی ہو جاتے ہیں، اس وقت ہمیں چادریں کیوں نہیں یاد آتی کہ حضور نے چادریں بچھائی تھی؟ آپ کے باپ کی کوئی بات کرے، آپ کی والدہ کی کوئی بات کرے، آپ کی برادری کی کوئی بات کرے، آپ کی ذات کوئی بات کرے تو آپ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں۔ تو پھر صحابہ کے بارے میں، حضور کی نسبت کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں یا سرکار کے بارے میں کوئی ہلکا جملہ بولے یا گستاخی کرے تو اس وقت تم کیوں دلیلیں دیتے ہو؟ جی چادریں بچھائی تھیں، جی معاف کرنا چاہیے، عدم برداشت نہیں ہونا چاہیے، ایسے سبق نہ پڑھاؤ۔ امت نے سبق صحابہ سے پڑھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ ابن رواحہ نے جو کارنامہ سر انجام دیا اور پھر حضور نے قائم رکھا، یہ حدیث تقریری ہے۔ ایک ہے قولی، ایک ہے فعلی۔ حضور کلام کریں تو حدیث قولی، حضور کام کریں تو حدیث فعلی، اور حضور کے سامنے کوئی بات ہو اور حضور خاموش ہو جائیں، قائم رکھیں، حدیث تقریری ہے۔ حدیث تقریری ہے کہ حضور نے اس مسئلے کو قائم رکھا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ سرکار خوش ہوئے، سرکار خوش ہوئے۔ اچھا، اس نے ڈائریکٹ سرکار کی بے ادبی کی تھی؟ دراز گوش، بڑی بدبو آتی ہے، بریک سمجھنے والے لوگ ہیں، جب حضور کا پیار آتا ہے تو بریکیاں آ جاتی ہیں، محبت اپنے انداز خود سمجھا لیتی ہے جی۔ تو پھر آپ نے نا فوراً جواب دیا، برجستہ دیا، اس کا پیشاب تجھ سے تو زیادہ خوشبودار ہے بدبخت۔ تو اس پر لڑائی ہوئی، تو پھر سرکار نے آ کے صلح کرائی۔ تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب دو مسلمان گروہوں کے درمیان آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کراؤ، جی، یہ اس وقت آیت نازل ہوئی۔ صلح کرانے کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ صلح جو بندہ کراتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایسے ایسے انعامات ملتے ہیں، ایسے ایسے انعامات ملتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ جس بندے کے اندر صلح کرانے کا جذبہ ہے نا، اس بندے کا ایمان سلامت رہتا ہے، ایمان سلامت رہے گا۔ یہ اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے حبیب کو بھی پسند ہے۔ حضرت عمر پاک فرماتے ہیں ایک دن نا حضور بیٹھے بیٹھے مسکرا پڑے، بڑے ہی مسکرائے، جن کے گچھوں سے لچھے جڑیں نور کے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام ہے۔ تو سرکار نہ مسکرا پڑے اور بڑے ہی مسکرائے، حضور کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ تو حضرت عمر آہستہ سے عرض کرنے لگے، حضور خیر ہے؟ ورنہ اللہ صلح کرا رہا ہے، سر عرش پر تیری نظر دل فرج ہے، اللہ صلح کرا، کہاں نظر ہے؟ مسکرا کے در رہے ہیں۔ فرمایا دو بندے قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے، ابھی قیامت آنی ہے، 1400 سال بعد تو ہم ہیں، اور حضور ادھر دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ قیامت کے بعد ابھی واقعہ ہونے والا ہے، بندے رب کے حضور پیش ہونے والے ہیں، ابھی وہ معاملہ رب فرمانے والا ہے، حضور پہلے دیکھ کر اس وقت مسکرا رہے ہیں۔ کیا علم اللہ نے سرکار کو عطا فرمایا، کیا شان اللہ نے سرکار کو عطا فرمایا۔ درس قرآن تو سارے ہی دیتے ہیں،
ہاں ہاں کرنے سے درس قرآن نہیں ہوتے. قرآن سمجھ آتا ہے حضور کے ادب سے سمجھ آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب جتنا ہوگا احترام سنو نا. حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضور نے دعا دی تھی. کیوں دعا دی تھی؟ سرکار نے تہجد پڑھ کے جب پڑھتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو ساتھ کھڑا کرتے. امام حسن اور یہ دونوں ہم عمر تھے, چھوٹے چھوٹے تھے, وہ دونوں کو کھڑا کر لیتے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ حضرت امام حسن پاک نا سرکار کے جو پاؤں مبارک تھے دونوں پنڈلیاں مبارک, اس میں آگے سر مبارک کر لیتے, لیکن آگے گزرنے کی کوشش کرتے تو آگے نکل نہ پاتے. کبھی آگے سے آتے, کبھی پیچھے. حضور تہجد ادا کر رہے ہوتے. اچھا یہاں پر ایک مسئلہ میرے ذہن میں مستحضر ہوا, عرض کر دو, آپ کا من راضی ہو جائے گا. حضرت امام حسن کی عمر ہے 5 سال. کتنا ایک آپ کا جسم ہوگا؟ سر گزرا ہے اور جسم نہیں گزر رہا. پتہ چلا کہ حضور کے کھڑے ہونے کا انداز ایسے نہیں, ایسے ہے. بھئی بچہ بھی نہیں گزر سکا. امام حسن بچے گزر نہیں سکے پاؤں سے. پھر سلام ہے امام اعظم ابو حنیفہ پر. حضور جیسے کھڑے ہوتے تھے ایسے کھڑے ہوں گے. جتنا بندے کا قد ہے اس کے مطابق پاؤں رکھے, زیادہ نہ پھلانگے. حسن بھی خراب ہوتا ہے, بندہ سونا بھی نہیں لگتا, کوجا لگتا ہے. اور جتنا بندے کا قد کاٹ ہے نا, جسا ہے, اس کے مطابق جب کھڑا ہوگا نا تو کھڑا ہو کے تو ہاتھ ناف کے نیچے بن جائے گا, ویسے ہی سونا لگنے لگ جائے گا. تو حضرت امام حسن گزر نہیں سکتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضور کیا کرتے؟ حضور ساتھ کھڑا کرتے, ساتھ کھڑا کرتے. عمر کتنی ہے؟ تقریباً 5 سال. سرکار نے ساتھ کھڑا کرتے. تو حضور پہ تہجد میں سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, مفصلات ساری پڑھتے. سورہ جمعہ سے شروع ہوتے والناس ہو جاتے. سورہ حجرات سے حضور اکثر شروع کرتے, پھر پاؤں میں ورم مبارک پڑ جاتے. پھر اللہ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل, تھوڑا کر لے محبوب, تھوڑا کر لے, تھوڑا کر لے. سبحان اللہ, کیا انداز ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, یہ حضور کے چچا کے بیٹے, حضرت عباس کے بیٹے ہیں. حضور نے آپ خود ہی تربیت کی ہے, سرکار نہیں پالا, سرکار ایک گھر ہی رہے ہیں. ہاں جی. تو سرکار نے نا سلام پھیر کے فرمایا کہ میں تجھے ساتھ کھڑا کرتا ہوں, تو تھوڑا سا پیچھے ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے. عمر کتنی ہے؟ میں ساتھ کھڑا کرتا ہوں, تو پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے. تو توتلی زبان سے عرض کی کہ حضور میں اس قابل ہوں کہ آپ کے برابر کھڑا ہو سکا. پھر سرکار نے ہاتھ اٹھائے اور سرکار نے فرمایا میرے عبداللہ کو اللہ قرآن کا علم عطا فرما. صحابہ میں قرآن کی تفسیر کرنے میں سب سے پہلا نمبر, اس امت کے سب سے پہلے پھر مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس ہوئے. آپ جب تفسیر پڑھیں گے نا تو تفسیر میں جب اتھارٹی آئے گی, ان ابن عباس, ان ابن عباس, ان ابن عباس, ان ابن عباس, تو وہ علم پڑھنے سے نہیں ملا تھا, حضور کے ادب سے ملا تھا. حضور نے خوش ہو کے دعا دے دی, سرکار نے خوش ہو کے ہاتھ اٹھا دیے. پتہ چلا کہ قرآن اس پہ سینہ کھولتا ہے جسے ادب مصطفیٰ آ جائے. حضور کا ادب آ جائے تو قرآن سینہ کھول دیتا ہے, قرآن کی سمجھ آ جاتی ہے, قرآن کا فیض بندے کو مل جاتا ہے, اور قرآن مجید کے انوار بندے کے سینے میں اتر آتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف ملا تھا. تو اس حوالہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کا درس دینا مسئلہ نہیں, مسئلہ ہے کہ حضور کا ادب ہو, حضور کا عشق ہو, حضور کا احترام ہو. جی تب قرآن کا فیض ملتا ہے اور فائدہ ملتا ہے. تو حضرت عمر پاک نا فرماتے ہیں کہ حضور بڑے ہی مسکرائے. یا رسول اللہ ہوا کیا ہے؟ فرمایا اللہ 2 بندوں کی صلح کرا رہا ہے. یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا کہ ایک ظالم ہے, ایک مظلوم ہے. ایک بندے نے دعویٰ کیا ہے اس دوسرے بندے پر, اللہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی, آج تو فیصلہ کر, تو فیصلہ کرنے والا ہے, آج فیصلہ کر. تو اللہ فرمائے گا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ اپنا آج عدل کر دے, آج اس پہ عدل کر, آج فیصلہ کر دے. میں دنیا میں کمزور تھا, اس نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی,
میرے حق مارے, میری زمین لی, بہت سارے حقوق اس نے مارے, آج سامنے ہے تیرے, آج فیصلہ کر. اس وقت حکم ہوگا کہ اس کی نیکیاں اسے دے دو, نیکیاں دے دو. جب نیکیاں دی دو, ابھی جرم بڑا تھا, خوش ہے, یا اللہ ابھی تو اس نے جو زیادتی کی ہے اس کا بدلہ تو نہیں ہوا. فرمایا اور کیا کریں, یا اللہ تو اور فیصلہ کر. فرمایا اس کے گناہ اس پہ ڈال دو, تیرے گناہ اس پہ ڈال دیے, اس کے پاس نیکی کوئی نہیں, گناہ بھی تیرے آگے, اب کیا کروں. کہا اللہ تو اپنا فیصلہ کر دے. حضور فرماتے ہیں اللہ اس وقت فرمائے گا وہ سامنے سونے کا پہاڑ ہے, کتنا سونا ہے, یا اللہ بڑا سونا, تو چاہتا ہے تجھے مل جائے, یا اللہ کیوں نہیں چاہتا, آج تو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے, یہ کیوں نہیں چاہتا. اللہ فرمائے گا اس کی قیمت ہے, قیمت دے گا. مفہوم حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ قیمت دے دے. یا اللہ اس کی قیمت کیا ہے, اللہ فرمائے اسے معاف کر دے, اسے معاف کر دے. یا اللہ میں نے اسے معاف کر دیا. تو حضور فرماتے ہیں میں مسکرا رہا ہوں کہ اللہ صلح کرا رہا ہے, اور اللہ فرما رہا ہے اب اس کا ہاتھ پکڑ اور خوش خوش دونوں جنت میں چلے جا. اسے ثابت کیا ہوا, ثابت کیا ہوا کہ صلح کرانے والا بندہ جو ہے نا وہ اللہ کو بڑا پسند ہے. حضور نے یہ کیوں بیان کیا, عمر اللہ خود صلح کراتا ہے, صلح کو اتنا پسند کرتا ہے. اور جو بندہ صلح پسند نہ ہو, سنو مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. حضور نے فرمایا کہ جو بندہ صلح نہ چاہے, اب صلح نہ چاہنے کے دو مطلب ہے. صلح نہ چاہنا ایک ہے کہ دو بندے لڑے ہوئے ہیں, دوسرا نہیں جانتا اے نہ آپس سے ملن, ایسا ہوتا ہے نا, اے نہ دی نہیں صلح ہونی چاہیے تھی, انگلی لائی رکھنی ہے, تیلی لائی رکھنی ہے, ان کی صلح نہ ہو. ایک ہے کہ وہ صلح نہ چاہنا. ایک ہوتا ہے خود ناراض ہو تو صلح نہ چاہنا, بغض اتنا ہے, دکھ اتنا ہے, اندر غبار اتنا ہے کہ صلح نہیں چاہتا. فرمایا کہ ایک بھائی اس کے دروازے پہ چلا جائے صلح کے لیے, اور صلح کے لیے وہ چلا گیا ہے, اس نے معافی مانگ لی ہے, پھر بھی اس نے معاف نہیں کیا, تو حضور نے فرمایا سنو وہ بندہ حوض کوثر پر میرے پاس نہ آیا, کہ اس نے معافی نہیں کیا, اس کے اندر یہ جذبہ ہی کوئی نہیں. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ فرمایا تمہاری غلطی نہ ہو اور پھر بھی تم اپنے بھائی کو راضی کرنے کے لیے اس کے گھر چلے جاؤ, اس کو صلح کا پیغام دے دو, غلطی حالت تمہاری نہیں ہے, اور اسے کہو کہ بے شک میری غلطی, لیکن مجھے معاف کر دو یار, صلح کر لو, راضی نامہ کر لو. تو حضور کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیتا ہے, یعنی اس کی بخشش کر دیتا ہے. کہ جس نے یہ جذبہ رکھ کر اپنے بھائی سے صلح کی, اپنے رشتہ دار سے صلح کی, عزیز و اقارب سے صلح کی, اس کے اندر صلہ رحمی کا اتنا جذبہ ہے, اور صلح اللہ تعالیٰ اتنی پسند کرتا. فَأَصْلِحُوا, صلح کراؤ. تو یہ جو اس پر بہت سارا کلام ہو سکتا ہے کہ اتنی احادیث اس پہ موجود ہیں. ایک حدیث شریف کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں, مزید آپ کا چہرہ چمک جائے گا. حضور نے صحابہ سے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں, صدقہ کرنے سے, نماز پڑھنے سے, روزہ رکھنے سے, ہر عمل سے بڑا عمل اور اللہ کے ہاں بڑا پسند عمل ہے کہ نماز پڑھنے سے بھی افضل ہو, روزہ رکھنے سے بھی افضل ہو, زکوٰۃ دینے سے بھی افضل ہو, صدقہ کرنے سے بھی افضل ہو. اللہ کے ہاں وہ افضل ہے, وہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی حضور ضرور بتائیں. آپ نے فرمایا کسی دوسرے کی صلح کرا دینا, یہ اللہ کو ہاں بڑا عزیز ہے. فَأَصْلِحُوا, صلح کرا دو. کیا کرو, کیا کرو, صلح کرا دو. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور اس آیت مبارکہ میں ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, جب دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو پھر ان میں صلح کرو. جو اگلا جو حکم ہے وہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي, کہ اگر ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے اور وہ حق پر بھی نہیں, ایک گروہ حق پر ہے, تو پھر تم حق کے ساتھ کھڑے ہو,
اور حق کے ساتھ کھڑے ہو کر اسے سمجھاؤ، کوشش کرو صلح کی، نہیں تو پھر کیا کرو، پھر فقاتلو، پھر تم لڑائی کرنے کے حق بجانا تم اس کے ساتھ کھڑے ہو کے قتال کر سکتے ہو۔ لیکن یہ کیا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ دونوں مومنوں کے گروہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو بادشاہ وقت ہے، جو امیر اسلام ہے، اسلام کا بادشاہ ہے، خلیفہ وقت ہے، وہ اس چیز کو نافذ کرے گا۔ اور ایک گروہ اگر بغاوت کر رہا ہے، باغی ہو گیا ہے، تو وہ اس کو صلح کا پیغام بھیجے گا، نہیں تو پھر ان کے ساتھ لڑائی کرے گا۔ لیکن باغی ہونے والا کفر نہیں کر رہا، یہ فسق میں ہی رہے گا۔ یہ بڑا باریک مسئلہ ہے۔ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پھر اگر پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان میں صلح کرو۔ یہ نہ کہ پیچھے دل میں بغض ہو کہ انہوں نے گل نہیں ساڈی منی تو نہ کے رکھو، نہیں، جب پلٹ آئے تو پھر عدل کے ساتھ صلح کرو، انصاف کے ساتھ صلح کرو۔ جب تم عدل اور انصاف کے ساتھ صلح کرو گے، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو، عدل کرنے والوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہاں پر ایک اس میں حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپس میں لڑائی ہوئی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اور مولا کائنات کی جو لڑائی ہے، اس حوالہ سے یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھے۔ یہاں حکم ہے کہ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے تو پھر جنگ بند کرو۔ اس سے پہلے صلح، امام حسن نے بھی صلح کی ہے، مولا علی نے بھی صلح کی ہے، تو نتیجہ تو کوئی نہیں نکلا تھا، مسئلہ تو کوئی حل نہیں ہوا تھا، تو صلح کر لی ہے۔ تو کیا مولا کائنات حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کو اس آیت کا پتہ نہیں تھا؟ تو پتہ چلا کہ وہ جو دونوں طرف سے جنگیں تھیں وہ اجتہاد کی بنا پر تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا تقاضا تھا کہ قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ مولا علی فرماتے تھے حالات نہیں ٹھیک، تھوڑی دیر ٹھہر جو، ہم بھی اس چیز کے حق میں ہیں، حالات نہیں ٹھیک، ہم پھر مل کے کافر ماریں گے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا، قاتلین عثمان کا بدلہ لیں گے۔ نہیں، کہا نہیں، ابھی وہ اسی وقت بدلہ لینے کے حق میں تھے۔ مولا علی کہتے تھے تھوڑی تاخیر سے۔ اس معاملے میں حضرت مولا کائنات حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی، آپ کا فیصلہ حق پر مبنی تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ تھا وہ خطا پر مبنی تھا، حق کے مقابلے میں خطا تھی۔ اس لحاظ سے جو آج سمجھایا جاتا ہے حق کے مقابلے میں جو باطل کہا جاتا ہے، یہ نہیں ہے، یہ دونوں اجتہاد تھے۔ جو مجتہد ہوتا ہے وہ جب اجتہاد کرتا ہے تو اگر اس کا فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق آ گیا ہے پھر اسے ڈبل ثواب ہے، اور دوسرا جو ہے اگر اس کا فیصلہ خطا پر مبنی ہے تو پھر اسے ایک اجر ملے گا۔ تو حضرت مولا کائنات کی صلح، حضرت امام حسن کی صلح بتا رہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا مسئلہ بھی اجتہادی تھا، اگر نہ ہوتا تو پھر آپ صلح کر ہی نہیں سکتے تھے جب تک وہ زیر ہو کر شامل نہ ہو جاتے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں؟ حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ تو پتہ چلا کہ وہ اللہ کے حکم میں ہی تھے، صرف خطا کیا تھی، نیت ٹھیک تھی، مسئلہ یہ تھا کہ یہ کام کرو، اللہ کے حکم سے نکلے۔ حضرت مولا کائنات کی صلح اور حضرت امام حسن پاک کی صلح یہ بتا رہی ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے، اور اس پر انشاءاللہ میں تفصیل عرض کروں گا کہ اس وقت بھی تین گروہ تھے۔ ایک گروہ مولا کائنات کے ساتھ تھا، ایک حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھا، جید صحابہ تھے، عشرہ مبشرہ صحابہ، حضرت ابن زبیر جیسی شخصیت جنہیں حضور نے قطعی جنتی فرمایا، اور کچھ صحابہ ایسے تھے
کہ جو نہ ادھر تھے نہ ادھر تھے، اب سب پہ فتویٰ لگے گا تو کیسے لگے گا؟ تو اس لحاظ سے ہمارا اہل سنت و جماعت کا جو موقف ہے، سبحان اللہ، ان سے خوشبو آتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ خطا پر مبنی تھا، لیکن یہ وہ خطائے مسیت نہیں تھی، یہ خطائے اجتہادی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، فرمایا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ان دونوں کے اندر کوئی ایسا مسئلہ بن جائے تو پھر صلح کرا دو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کر دیا جائے۔ تو اس لحاظ سے معاف کرنا، صلح کرانا، اس کی احادیث میں اتنی فضیلتیں آئی ہیں۔ تو آج کے درس میں کم از کم جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں اس میں یہ سبق بھی ہم لے کے جائیں کہ ہمارا دل نرم ہونا چاہیے، ہم صلح پسند ہونے چاہیے۔ لڑائی اگر ہو جائے تو لڑائی کو ہمیں ختم کرانے والے ہوں، نہ کہ لڑائی بڑھانے والے ہوں۔ لڑائی بڑھانے والے منافق ہوتے ہیں۔ جی، مومن کا کام ہے کہ لڑائی کو ختم کرنا، صلح کرانا۔ یہ وہ مقام ہے جس جگہ کے اگر صلح کرانے والا دونوں کی طرف سے کوئی بات ایسی کر دے جو خلاف واقعہ بھی ہے، اللہ اس کو اتنا پسند کرتا ہے خلاف واقعہ، ظاہری طور پر وہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن ہے خلاف واقعہ، لیکن اس جھوٹ کو اللہ اتنا پسند کرتا ہے، کس وجہ سے؟ کہ دو بندوں کے اندر صلح ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ بولو، صلح ہو جائے۔ یہ وہ موقع ہے جس پر جھوٹ جائز ہی نہیں بلکہ پسندیدہ ہے، مستحسن ہے۔ لیکن اصل علت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ ہے دو بھائیوں کے درمیان صلح۔ تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم ہمارے دلوں کو نرم فرما دے۔ حضور کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی امت میں امن دے، سکون دے، اور ہر حوالہ سے اصلاح کا جذبہ، صلح کا جذبہ اللہ تعالی امت کو عطا فرما دے۔